بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، کٹائی، مڑائی اور اسائی۔ یہ بتائیے کہ بوئی ہوئی جنس کو کیا کرتے ہیں؟ بوئی ہوئی جنس جب پکا کر تیار ہو جاتی ہے تو ہسیوں یعنی دراتیوں سے کاٹ لیتے ہیں، جس کو کٹائی یا درو کرنا کہتے ہیں۔ نوٹ: آب پاشی کے لیے ضروری ہے کہ کھیتوں میں کیاریاں بنا لیں اور کیاریوں میں پانی اس طرح دیں کہ رینگتا اور جذب ہوتا ہوا آگے بڑھے۔ نہری زمینیں صرف اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں کہ پانی خراب بے پرواہی سے کثرت کے ساتھ دیا جاتا ہے اور کھاد کی فکر نہیں کی جاتی۔ اگر کیاریاں باندھ کر اور موافق پانی دے کر نہر سے آب پاشی کی جاوے تو کھیت خراب نہ ہوں۔ فصل کے پختہ اور تیار ہو جانے کی کیا پہچان ہے؟ ایک پہچان تو یہ ہے کہ پودوں پر زردی آ جاوے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ دانے کو دانت سے کاٹیں تو دبے نہیں بلکہ کٹ جاوے۔ فصل کو ہسیوں یعنی دراتیوں سے کاٹ کر کیا کرتے ہیں۔ ہسیوں سے کاٹ کر کھیت میں رکھتے جاتے ہیں تاکہ دھوپ میں سوکھیں۔ اس کو لانک کہتے ہیں۔ شام کے قریب لانک کی پولیاں باندھ کر پولیوں کے گٹھے بنا لیتے ہیں۔ ان گٹھوں کو اٹھا کر کھلیان میں جمع کرتے ہیں۔ کھلیان کسے کہتے ہیں؟ کھلیان وہ جگہ ہے جہاں گاہی ہوئی اجناس کو جمع کر کے اور سکھا کے ماڑ لیتے یعنی وان لیتے ہیں۔ ماڑ لینے یا وان لینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کھلیان کی زمین کو کوٹ پیٹ کر لیپتے ہیں۔ جب سوکھ جاتی ہے تو اس پر بشکل دائرہ لانک بچھا کر چبوترا سا بنا لیتے ہیں اور اس لانک پر بیلوں کو گھماتے ہیں۔ اسی کو گاہنا بھی کہتے ہیں۔ اس عمل سے لانک ٹوٹ کر بھوسا بن جاتا اور دانہ نکل آتا ہے۔ اب دانے کو بھوسے سے اسا کر جدا کرتے ہیں۔ لانک لانگ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اس کو لانک پڑھتے ہیں اس کو لانگ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کاف کے ساتھ اور گاف کے ساتھ۔ کٹے ہوئے بے صاف شدہ اناج کا ڈھیر، پولا، کسی اناج وغیرہ کے پودوں کا گٹھا۔ نوٹ: دانہ جب پک جاتا اور سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہ خوراک لیتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بیج پک جانے کے بعد پودے زیادہ دنوں کھیت میں کھڑے رہیں تو سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ بڑا نقصان یہ ہے کہ بھوسے میں قوت پرورش کم ہو جاتی ہے اور دانے میں بھوسی بڑھ جاتی ہے۔ دانہ مضبوط ہو جانے پر اگرچہ پودوں میں سبزی باقی ہو، کھیت کاٹ لیا جائے تو بھوسا بھی اچھا ہوگا اور دانہ بھی اچھا۔ آہستہ آہستہ شور مت کرا، تو جب گیا جب بھی شور کر رہا تھا بہت، برتن مت بجاوے۔ اسانا کس کو کہتے ہیں؟ ماڑا ہوا یا گاہا ہوا اناج ٹوکریوں میں بھر کر ہوا کے رخ کھڑے ہو کر زمین پر گراتے جاتے ہیں۔ ہوا کے زور سے بھوسا تو اڑ کر الگ گرتا ہے اور دانہ ایک جگہ جمع ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو اسائی کیوں کریں؟ جب ہوا نہیں چلتی یا کم چلتی ہے تو کملی یا دوہر یا کوئی اور موٹا کپڑا لے کر 2 آدمی ہلاتے ہیں، تیسرا آدمی ماڑا
ہوا اناج ٹوکری میں سے گراتا جاتا ہے، اس کو پرتی لگانا کہتے ہیں۔ یہ کتاب الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، یعنی چوتھی کتاب۔ یہ لکھا ہوا ہے تمت بحمد اللہ، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اللہ کے تعریف سے یہ کتاب مکمل ہو گئی اور یہ کتابچہ اختتام پذیر ہو گیا۔ دوہر دوہری چادر، تو اب انشاءاللہ اس کے بعد چونکہ ہم نے 5ویں کتاب ڈال دی ہے پہلے ہی، تو 5ویں کتاب تو نہیں ڈالی جائے گی، دوسری اور تیسری کتاب باقی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوسری اور تیسری کتاب کے اسباق آپ کے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطور خاص دعا میں یاد رکھا جائے۔